اسی طریقے سے ہماری غلطیوں میں سے ایک اور غلطی جو اذان کے تعلق سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں یا اس پر تھکاتے ہیں، تھکانے کے بعد دونوں آنکھوں میں جیسے سرما لگا رہے ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو سرما لگایا جا رہا ہے انگوٹھے کے ذریعے سے یا اسے چوما جا رہا ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل موجود نہیں ہے، ہمارے ائمہ اربعہ سے بھی منقول نہیں ہے، ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں ان میں سے بھی کسی سے منقول نہیں ہے انگوٹھا چومنے کے لیے یا آنکھوں میں سرما دانی کی طرح لگانے کے لیے۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک موضوع روایت آتی ہے، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں کہا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور مرحباً بحبیبی کہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد ابن عبداللہ کہے اور اپنے انگوٹھے کو چومے اور چومنے کے بعد آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھ کبھی درد نہیں کرے گی۔ امام سخاوی نے کہا یہ موضوع من گڑھت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ایسی من گڑھت روایت کو سنت قرار دے دیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے اور اس کو عام کیا جائے، میرے بھائیو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی شرعی عمل کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل اللہ کی کتاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کا عمل ہے۔ حدیث ہونی چاہیے، سنت سے کوئی دلیل ہونی چاہیے،